بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ ایک بات کان کھول کر سن لے کہ نہ طیب اردگان نے کچھ کرنا ہے آپ کے لیے اور نہ ہی عمران خان نے کچھ کرنا ہے، بلکہ انہی کی وجہ سے تو اللہ کے عذاب آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے امت مسلمہ کو جہنم کے کنارے پر جا کر کھڑا کر دیا ہے اور اللہ کی نعمت کو کفران نعمت کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ پاکستان بہت بڑی اللہ کی نعمت تھا۔ اس ارادے کے ساتھ اگر انہوں نے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان ہم اس لیے لے رہے ہیں، ہندوؤں سے اس لیے ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن کس قدر یہ اس نعرے کے اندر ہمارے سیاسی لیڈر جھوٹے تھے، ان کو کلمے کا مطلب ہی نہیں آتا تھا۔ اگر ان کو کلمے کا مطلب ہی آتا ہوتا تو کبھی انہوں نے یہ نعرہ نہیں لگانا تھا، سیاسی انداز سے بھی نہیں لگانا تھا کہ پاکستان کا یہ مطلب ہے۔ تو دیکھیے، پاکستان بننے کے بعد ایسا لگتا ہے یہ شرک کا گودام بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے گویا آزادی مل گئی، اللہ سے بھی گویا آزادی مل گئی کہ اب جو چاہو کرو۔ مشکل کشاؤں کی ایک فوج تیار ہو گئی اور عرس اور میلے اور ڈھول اور ڈھمکے، چادریں چڑھ رہی ہیں، سوٹے لگائے جا رہے ہیں، مزاروں کو پوری طرح سومنات کے مندر بنا دیا انہوں نے۔ اور ہندو اگر اپنے معبود کے سامنے کھڑا ہو کے اس کو پوچھتا ہے تو یہ پرنام کرتا ہے، اور یہ ہمارا مسلمان ہے، یہ اسلام بابا کہتا ہے۔ وہ وہاں پھیرے لگاتا ہے اور یہ یہاں طواف کرتا ہے، وہ بھجن گاتا ہے، یہ قوالی ارشاد فرماتا ہے۔ حال اٹھتے ہیں ان کو حال اٹھتے ہیں قوالی کے اوپر جھوم جھوم کے، جو اللہ کے ساتھ شرک اور کفر ہے اور بغاوت ہے۔ تو اللہ کے بندو، وہ دور گزر گیا، وہ جو کسی نے کہا نا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے ہو تارک قرآن ہو کر، تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور قیامت کے دن تم ہی لوگوں کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ یا اللہ، اس قوم نے، اس امت نے قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو ماننے والا پہلے صفحے کے اوپر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد عہد و پیمان ہے اللہ کے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں مانگتے رہیں گے۔ لیکن ان کے علماء نے، محمود الحسن نے اندازہ لگائی، دیوبندیوں کی چوٹی کے عالم ہے، انہوں نے اس کی تشریح 5 نمبر عائشہ چڑھایا اور کہا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو اگر واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے ان کو پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ دیکھو، یہ اتنے بڑے عالم دین، اور اس کے بعد اشرف علی تھانوی، حکیم الامت، جس امت کے حکیموں کا یہ حال ہو۔ آج میں 2 حکیموں کا ذکر کروں گا آپ کے سامنے، پھر آپ کو پتہ چلے گا امت مسلمہ کے اوپر کیوں اللہ کے عذاب کا کوڑا رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ حکیم الامت کہتے ہیں سورہ زمر کی اس آیت کی تشریح میں، کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے اے کل یا عبادی، یعنی میری طرف سے کہو، میرے بندوں کو کہو۔ یہ معنی مفہوم تو یہ ہے، لیکن اشرف علی تھانوی کہتے ہیں نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کو کہ اپنی طرف سے کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے گناہ گار ہو کے اللہ اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو ہم کو اللہ کی بجائے سارے نبی علیہ السلام کے بندے ہیں۔ اسی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو عبد الرسول اپنا نام رکھتے ہیں، عبد النبی اپنا نام رکھتے ہیں، نبی کا بندہ، رسول کا بندہ۔ تو جب تم اس طرح بندوں کے بندے بن گئے ہو تو پھر تم اللہ کے بندے تو نہیں رہے ہو، پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے نہ تمہارے اوپر برسیں تو کیا ہوں۔ اسی طرح ایک اور مفسر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ اندازہ لگائیے، پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گیا، معروف سجدہ، گھٹنے ٹیک کے اس طرح، حالانکہ وہ شکر گزاری کا سجدہ تھا جو اللہ کو ہوا تھا۔ پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ۔ مسلمان کبھی کسی انسان کو سجدہ نہیں کرتا ہے۔ مسلمان ہوتا ہی تب ہے کہ جب وہ اللہ کو سجدہ کرے، اور ہر غیر اللہ کی بندگیوں کا، نہ سورج کو سجدے کرے، نہ چاند کو سجدے کرے، نہ پیروں کو، نہ مولویوں کو، نہ نبیوں کو، کسی کو بھی وہ سجدہ نہ کرے، وہ اللہ کو سجدہ کرے، تب تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے عمران خان صاحب دیکھیے کس طرح مزار کے سامنے جا کے لیٹ گئے، سجدے میں پڑ گئے، اور جب کسی نے سمجھایا کہتے ہیں یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کون سا سجدہ ہے، وہ اللہ کے بندے یہی سجدہ ہے، مشرکانہ سجدہ ہے، کافرانہ سجدہ ہے، اللہ کی بغاوت ہے یہ سجدہ۔ توبہ کرو، معافی مانگو اللہ کے بندو۔ یہ اب جہاں یہ سنتے ہیں بس جی دعا کرو، فلسطین والوں کے لیے دعا کرو جی، اچھا اب تمہاری دعائیں وہ نہیں سنے گا، اب تمہارے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑے برس رہے ہیں۔ تو بتاؤ، جب محمد بن قاسم یہاں آیا تھا راجہ دائر کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ ایک خاتون نے خط لکھا تھا میری بے حرمتی ہوئی ہے
اور مسلمانوں تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے نہیں کہا دعا پڑھو جی، دعا کرو مسلمانوں رہا ہو جائیں، وہ سختی میں ہیں۔ اسی طرح طارق بن زیاد نے وہاں اور مسلمانوں نے جہاں کہیں فوجیں بھیجی تھیں تو وہ اللہ کے دین کو وہاں نافذ کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے 2 سال سے ان کی مائیں اور بہنیں کشمیر میں چیخ چلا رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی ان کے اندر ذرا برابر وہ رمق بھی نہیں ہے، نہ کسی فوجی جرنیل کے اندر، نہ کسی سیاسی لیڈر کے اندر، نہ کسی مذہبی لیڈر کے اندر، کیونکہ وہ ایمان کی روح ان کے اندر سے نکل گئی ہے۔ یہ امت خالص مشرک بن گئی، ان کی اکثریت مشرک بن گئی ہے، اور اللہ ماشاء اللہ کوئی کروڑوں میں ایک ہو جس کا ایمان صحیح ہو، اور اکثریت، اور جب اکثریت مشرک بن جاتی ہے پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے حرکت میں آتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے یقین نہیں آتا ہے نا، کل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، کہ اکثریت جب مشرک بن جاتی ہے تب اللہ کے عذاب کے کوڑے حرکت میں آتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں، جہاں تک یہ آواز پہنچے للہ توبہ کرو، معافی مانگو، پہلے خود مسلمان بنو، پھر مسلمانوں کی مدد کرو۔ تمہارے ساتھ کوئی اس طرح کر ہی نہیں سکے گا جب تم خود مسلمان بن جاؤ گے۔ مسلمان بنو، شرک چھوڑو، مسلمانوں شرک چھوڑو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سمجھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا دستگیر مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، غریب نواز نہیں ہے، واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے، توکل اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے، پکار کے لائق نہیں ہے۔ یہ ساری پکاریں یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، یہ ساری خالص مشرکانہ پکاریں ہیں، باطل پکاریں ہیں۔ انبیاء کے دعوت کے اوپر یہ مذاق ہے، منہ چڑھانا ہے، پورے قرآن کا انکار ہے۔ تو للہ اگر تم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو یاد رکھنا تمہارے اوپر یہاں عذاب آئیں گے، پاکستانیوں اور پنجابیوں اور سندھیوں اور بلوچستان والوں، تمہارے اوپر بھی اللہ کے عذاب کے کوڑے اسی طرح برسیں گے، جس طرح آج وہاں تم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہو، کل دوسرے تمہارے لیے دعائیں کریں گے۔ سب کی باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی ہے، اور پھر یہ کڑاں کر کے تھوڑی دیر کے بعد فارمی مرغوں کی طرح پھر اسی طرح اپنے وہ چگنا شروع ہو جاتے ہیں، چوگن کے ڈالتے ہیں، حقارت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ ان کو بھیگ دیتے ہیں، اور یہ اس قرضے کو بھی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور سود کہہ کے کہ ہم سود دیتے ہیں، اور شرم کرو، اور شرم کرو، تم سود دیتے ہو۔ سود ماں کے ساتھ بدکاری سے 70 گنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ عمران خان صاحب حالت جنگ میں ہو، اللہ اور اللہ کے رسول سے تم حالت جنگ میں ہو۔ اور محمود قریشی پیر صاحب، یہ پیر کیا جانے ان کے اندر کہاں وہ جرت ہے کہ وہ مولانا بعد OIC اور فلاں، یہ سب فراڈ ہے، یہ مذاق ہے تمہارے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور تمہارے شرک کی وجہ سے تمہارے اندر سے وہ روح نکل گئی ایمان خالص کی، تمہارے لیڈر بالکل مشرک بن گئے ہیں، اور ان کے اندر وہ ذرا برابر ایمانی غیرت نہیں ہے، دنیاوی غیرت بھی نہیں رہی ہے۔ تو للہ توبہ کرو، پہلے ان مزاروں کو گراؤ، ان مزاروں کو گراؤ جو تمہارے اپنے سومنات کے مندر ہیں، پھر دوسروں سے بات کرنا، پھر ہندوؤں سے کہنا تم مورتی پوجا کرتے ہو، وہ اپنی مورتی کو کھڑا کر کے پوجتا ہے، تم اپنی مورتی کو لٹا کے پوجتے ہو، اور پھر اللہ کے عذاب تمہارے اوپر نہ آئے۔ پیروں کی پنڈلیاں دباتی ہیں تمہاری خواتین، تمہاری بہنیں، اور پھولوں کی چادریں چڑھاتے ہو مزاروں کے اوپر، اور شرک کا کون سا وہ ہے تمہارے اندر نہیں ہے؟ ہر شرک جو پچھلی قوموں کے اندر آیا تھا وہ آپ کے اندر آ گیا۔ للہ توبہ کرو، للہ توبہ کرو، یہ حقیقت کے اوپر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں فوجی افسر ہوں، الحمدللہ یہ بات میں نے محسوس کی ہے، اور پوری طرح یہ میں نے محسوس کی ہے، اور پوری طرح میرا ایمان اور عقیدہ ہے الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن کا یہی بیان ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی کے اوپر ہے، صحابہ اکرام کی زندگیاں، نہ وہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ دین کے اوپر اجرت لیتے تھے، وہ مخلص مومن تھے، ایک کتاب، ایک قبلہ، ایک اللہ۔ تو بتاؤ پھر دوسروں کے سامنے کیوں جھکتے ہو؟ پھر کسی نے کہا نا مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، اسی کو کافری کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگتے ہو، دوسروں کو رکوع سجدے کرتے ہو، دوسروں کے دروں پر جا کے ماتھے ٹیکتے ہو، ناک رگڑتے ہو، دیے جلاتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔